بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کو خیر آباد فرمایا۔ آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ان کے کچھ حالات بیان فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام علی ہے، لقب اسد اللہ، حیدر کرار، مرتضیٰ اور کنیت ابو الحسن ابو تراب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ دونوں طرف سے رشتہ دار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو طالب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بائی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش میں رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چہیتی بیٹی کی شادی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 8 یا 9 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، اور یہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی خصوصیت ہے کہ ابتدا سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بت پرستی کے لعنت سے محفوظ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کے والد ابو طالب نے دیکھ لیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو نبی علیہ السلام کے ساتھ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ ابو طالب نے فرمایا کہ یہ اچھا کام ہے اور یہ کام جاری رکھو اور یہ کام کرتے رہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب تو مسلمان نہیں ہوئے، لیکن ان کی والدہ مسلمان بھی ہوئی اور ساتھ ساتھ ہجرت بھی فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل اور مناقب میں سے یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی جو زندگی مبارک دیکھی، دن اور رات کی، تو وہ کسی اور نے نہیں دیکھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ خصوصیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو غسل حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر کے اندر شریک تھے اور کفار کو نیست و نابود کیا۔ غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہادری دکھائی، اور احد کے میدان میں جب یہ بات مشہور ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو بعد میں معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام ایک طرف ہے، تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی طرف جب دوڑ کر گئے تو ان دوڑ کر جانے والے صحابہ کرام میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص تھے کہ انہوں نے غزوہ خیبر کے اندر بھی اپنی داد بٹائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ نبی علیہ السلام نے جب 9 ہجری کو
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے لیے بھیجا اور سورہ برا اس وقت نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ برا کی تبلیغ کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ آپ اس کی تبلیغ فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اپنی بستر کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا اور امانتیں ان کے حوالے کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نیابت میں غزوہ تبوک کے موقع پر مدینہ منورہ کے انتظام کو سنبھالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل وہ اتنے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، اور سب سے بڑی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ علی منی، علی مجھ سے ہے اور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت اور خاطر فرمائی اور جانثاری کا وہ اعلیٰ مثال قائم فرمایا کہ بچپن سے لے کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وفات تک جو ان کی عمر 33 برس کی تھی یا اس کے لگ بھگ تھی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صبح اور شام ساتھ رہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اکیلے نہیں چھوڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب ان کا نکاح ہوا تو جب تک حضرت فاطمہ الزہرا حیات تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری تیسری شادی نہیں فرمائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے حضرت فاطمہ الزہرا سے 4 بچے، 2 بچے حضرت حسن، حضرت حسین اور 2 بچیاں زینب کبریٰ اور کلثوم کبریٰ اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مجاہدہ اور اپنی طاقت اور اپنی زیب اور زینت کفار کے سامنے لا کر دکھا دی، اور ان کو معلوم ہوا کہ واقعی یہ شخص جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بڑے بہادر اور دلیر ہیں۔ اور یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد کے اعتبار سے چھوٹے قد کے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موٹے جسم کے مالک تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ مبارک تھوڑا سا باہر نکلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک لمبی اور گھنی ہوئی تھی کہ پورے سینے کو اس داڑھی نے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گندمگوش شخص اور انسان تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوں کا ساتھ دیا، اور فرماتے رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جائے نماز کے اوپر کھڑا فرمایا اور ان کو خلافت دی تو پھر علی کون ہے اور ہم کون ہیں کہ ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کرے، بلکہ میں تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو تسلیم بھی کرتا ہوں اور پسند بھی کرتا ہوں، اور زندگی بھر جو گزاری حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ان کا ساتھ دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ان کا ساتھ دیا، اور پھر اس کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا تو ابتدا سے لے کے انتہا تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ دیا۔ اور یہ کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ بلوائے نے کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین کو محاصرے کرانے والے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے لیے معمور فرمایا کہ آخر دم تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے۔ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی تو سن 35 ہجری میں حضرت
علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سونپی گئی اور خلافت کے اس عظیم منصب کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ براجمان ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 دن کم 5 سال خلافت کی اور سن 40 ہجری کے اندر کوفہ میں عبد الرحمن ابن ملجم ایک بدبخت تھا کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وار سے شہید ہوئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبد الرحمن ابن ملجم سے بدلہ اب نہیں لینا، دیکھتے رہو کہ اگر میں زندہ رہا، میں بچ گیا تو یہ ہے کہ میرے اوپر چھوڑ دو، میں اس کو معاف کرتا ہوں یا میں اس کو سزا دیتا ہوں، اور اگر میں دنیا سے رخصت ہوا تو پھر معاملہ آپ ہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر دل اور جان سے قربانی دینے والے حضرات تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ عبد الرحمن ابن ملجم کو جب پکڑا، ان کے آنکھوں کے اندر سلائیاں ڈالی اور لوہے کی سلائیاں ڈالی اور ناک اور آنکھ کو کاٹ کر بے دردی کے ساتھ پھر ان کو قتل کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے خلافت راشدہ کے آخری چراغ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے شہادت کا بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی، پیارے چچا زاد اور پیارے انسان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔